ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ ذرا ابدیدہ بھی ہو گئے، لیکن اگر وہ خواجہ سرا ہیں ہی نہیں اور انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے پھر بھائی بڑا مشکل ہے۔ شرم کا مقام ہے، ایک بندے کو کٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کے وکٹری کی نشانی ختم نہیں ہو رہی، آپ کی سیلفیاں نہیں مک رہی۔ حماد عزت صاحب جو ہے انہوں نے اپنی روپوشی ختم کر دی۔ اقوام متحدہ کا جو ہے وہ ایک وفد بھی پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ وہاں پہ پہنچا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب نون لیگ کو پہلی دفعہ ڈچ کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اب تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اب تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آج انہوں نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ دیگر انٹرسٹنگ خبریں ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تہران پہنچ گئے ہیں اور ایرانی صدر جو جاں بحق ہوئے تھے ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خارجہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ طارق فاطمی صاحب اور عطا اللہ تارڑ وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں جو ایران کے اس دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ذرا کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو جناب رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کا مقدمہ نامعلوم خواجہ سراؤں کے خلاف تھانہ آبپارہ میں رؤوف حسن صاحب کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں اقدام قتل اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سمیت دیگر الزامات شامل ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق پروگرام میں شرکت کے بعد پارکنگ کی طرف وہ جا رہے تھے تو حملہ ہوا۔ بظاہر خواجہ سرا نظر آنے والے شخص نے روک کر ان پر حملہ کیا اور اسی دوران مزید 3 خواجہ سرا جیسے افراد آ گئے اور جان لیوا حملہ کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 2 روز قبل اسلام آباد کے علاقے بلو ایریا میں بھی خواجہ سراؤں سے آمنا سامنا ہوا تھا اور ایسے ہی حملے کی کوشش ہوئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 4:15 بجے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر عمر ایوب اور ساتھ ہی ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ بڑی طویل پریس کانفرنس کی گئی اس سارے مدعے کے اوپر۔ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ہو رہا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں، چھاپے، ان سب چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے آغاز کیا۔ اس کے بعد جب رؤوف حسن صاحب نے گفتگو شروع کی تو میرے لیے سب سے زیادہ سرپرائزنگ فیکٹ یہ تھا کہ ان کے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ گفتگو سے میرے خیال میں پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ اس کو ہیل ہونے میں جو ہے وہ زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن بڑی طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ظاہری بات ہے وہ شیکن، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ ذرا ابدیدہ بھی ہو گئے ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہمارے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی معافی کون مانگے گا۔ تو انہوں نے جو مجموعی طور پہ وہ جو پریس کانفرنس تھی اس پہ ایک تو انہوں نے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس ایف آئی آر میں کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ایک بڑی سازش ہے جس کا یہ حصہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس معاملے کے اوپر بننا چاہیے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ رؤوف حسن صاحب نے یہ بھی اس ساری چیز کے اندر ذکر کیا کہ یہ جو میرے اوپر حملہ ہوا ہے یہ صرف یہاں پہ کٹ لگانے کی کوشش نہیں، یہ ایکچولی میری جو وین تھی، جگلر وین تھی، اسے کاٹنے کی کوشش تھی، لیکن میں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تو وہ بلیڈ جو ہے میرے چہرے کے اوپر لگ گیا اور زخم جو ہے مجھے یہاں پہ آیا، ورنہ یہ پوری طرح ایک جان لیوا حملہ تھا۔ تو اس کی جو ہے وہ پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے افراد تھے۔ اچھا، عام طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ واقعی اتنی سمپل بات ہوتی، ویسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں پوری طرح اس کو ایویلیویٹ بھی کیا تھا کہ وہاں پہ جو مشکوک افراد وہاں پہ موجود تھے وہ ان کی موجودگی بھی جو ہے بہت سے سوال اٹھاتی ہے، لیکن عام طور پہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے یا کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جن کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو چھپانے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کدھر روپوش ہونا ہے، کدھر انڈر گراؤنڈ جانا ہے، وہ ان کو پتہ ہے۔ آپ یا مجھ جیسے لوگ جو ظاہری بات ہے ہم کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی کرائم کمٹ بھی ہو جائے نا تو ہمیں چھپنا بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے چھپنا کس طرح ہے، ہم کوئی نہ کوئی ایسی بیوقوفی کر جاتے ہیں۔ اور خواجہ سرا اگر ہوں تو وہ تو بڑی آسانی سے ویسے ہی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، جتنی ویڈیو فوٹیج اس کی آ چکی ہے اب تک، چاہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر چلی ہے، اگر یہ خواجہ سرا کہیں پہ بھی رہتے ہوں گے تو 1 منٹ میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی خواجہ سرا جو ہوتے ہیں یہ تو ایک جنرل نالج ہے کہ یہ گروپس کی شکل میں رہتے ہیں، یہ اکیلے کم ہی رہتے ہیں، زیادہ تر گروپس کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو ان کے محلے میں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اگر تو آپ نے واقعی ان کو پکڑنا ہے تو لیکن اگر وہ خواجہ سرا ہیں ہی نہیں اور انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے
پھر بھائی بڑا مشکل ہے، پھر بہت مشکل ہے ان کو گرفتار کرنا. ورنہ ابھی تک تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہوتی. 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ترجمان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، ان کے چہرے پہ بلیڈ مارا گیا ہے. مشکل کام نہیں ہے، میرے خیال میں تو 6 گھنٹے میں بندے گرفتار ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ نے ٹریس کرنا. اور اگر آپ نے نہیں ٹریس کرنا، اگر آپ نے فائل دبا دینی ہے اور آپ چاہتے نہیں ہیں کہ جو قدموں کے نشان ہیں ان کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا جائے، تو پھر آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، پھر کہانی نہیں بن سکتی. اور شرم کا مقام ہے. بلکہ مجھے بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ اقوام متحدہ کا جو ہے وہ ایک وفد بھی رؤوف حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ وہاں پہ پہنچا. اب یہ ساری چیزیں جو جا رہی ہیں، جو مطلب انٹرنیشنل میڈیا تک جا رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں، کیا امیج جا رہا ہے پاکستان کا؟ مطلب یہ کوئی اچھا امیج تو نہیں جا رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. تو ان سے بلکہ اس پریس کانفرنس میں سوال بھی کیا گیا کہ ان افراد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خواجہ سرا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے. اس کمیونٹی سے نے بھی اس کی تردید کی ہے. دے ور ویل ٹرینڈ پیپل، کہ وہ کافی، اور پتہ لگ جاتا ہے، میں آپ کو جس طرح کہہ رہا ہوں نا، 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں ایک آپ یا ایک عام شخص جو ہوگا نا، وہ کسی پہ حملہ کرے گا نا، تو اگر اس سے آتا ہی نہیں ہے کہ لڑنا کس طرح ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے ہتھیار استعمال بھی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایکسپرٹ ہوگا نا، اسے پھر ساری چیزیں آتی ہیں، اسے سارا کچھ کرنا آتا ہے. اچھا، رؤوف حسن صاحب سے متعلق کی جو ہے وہ میں ایک اور بھی یہ ایک تصویر شیئر کرنا چاہوں گا. یہ تصویر جو ہے وہ مجھے کسی نے بھیجی ہے. یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کارکن ہے نادیہ خٹک. یہ اسکرین پہ دیکھیے گا ذرا. یہ نادیہ خٹک جو ہیں یہ کافی مشہور ہیں رونے کے حوالے سے. یہ بہت جلدی رو لیتی ہیں، یہ خاصیت ہے ان کے اندر. یہ میرے اندر نہیں ہے، شاید آپ کے اندر بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ میرے خیال میں اگر آپ ان کو کوئی موقع دیں تو یہ 30 سے 35 سیکنڈ کے اندر بھی جو ہے یہ رونا سٹارٹ کر سکتی ہیں. یہ اور بہت موقعوں کے اوپر روئی ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اتنا نہیں رویا جتنا نادیہ خٹک روئی ہیں. اور آج بھی یہ سلسلہ، چاہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہو، ان سے کبھی بھی کوئی میڈیا، کوئی یوٹیوبر کوئی بات کرے گا تو بہت جلدی رونا شروع کر دیتی ہیں. یہ جلسوں میں بہت اچھا روتی رہی ہیں یہ ماضی کے اندر. تو یہ رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ان کی یہ تصویر مجھے کسی نے بھیجی اور مجھے بتایا گیا یہ بیسکلی ان کا کوئی ویڈیو کلپ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یوں کر کے مطلب یہ نشان دے رہی. دیر از اے ٹائم اینڈ اے پلیس فار ایوری تھنگ. آپ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو زخمی ہوا ہوا ہے، چہرے پہ اس کے پٹی لگی ہوئی ہے، اور آپ بیٹھ کے وکٹری کا نشان دکھا رہی ہے. کس بات کی وکٹری ہے یہ؟ کوئی موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کی؟ مطلب یہ کوئی جگہ ہے سیلفی لینے کی؟ پہلی بات تو آپ کا سیلفی لینا نہیں بنتا نا، مطلب سیلفی یا اپنے آپ کو ویڈیو میں ڈال کے نہیں بنتا. ٹھیک ہے آپ آ گئی، آپ کا ایکسیس ہے، رؤوف حسن تک آپ کا ایکسیس ہے پی ٹی آئی کی سپورٹر ہونے کے ناطے، لیکن یہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اس طرح ہنستے ہوئے آپ روتی ہیں تو غلط موقع پہ روتی ہیں، آپ ہنستی ہیں تو غلط موقع پہ ہنستی ہیں. یہ کوئی جگہ ہے ہنسنے والی؟ ایک بندے کو کٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کے وکٹری کے نشان ہی ختم نہیں ہو رہے، آپ کی سیلفیاں ہی نہیں مک رہی. تو میں آئی ایم سرپرائزڈ. اور ناؤ آئی گیٹ ٹو نو کہ یہ خاتون جو ہیں یہ اتنے سالوں سے لگی ہوئی ہیں کہ یہ کسی طرح ایم پی اے بن جائیں، ایم این اے بن جائیں. شی از بین اسٹرگلنگ اے لاٹ، جو مجھے پی ٹی آئی سرکل سے بات پتہ لگی، لیکن نہیں مل رہی ان کو، سلاٹ نہیں مل رہی. اینڈ مے بی دیٹ بیکاز آف سچ نان سیریسنس. وہ بندہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے آیا ہوا ہے، پٹیاں کروا رہا ہے، بیچارے کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، تاڑیاں وکٹریاں نہیں مک رہی ہیں. کہاں دی وکٹری ہے؟ یہ وکٹری والی بات ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض، وہ یو کے دورے کے اوپر گئی ہوئی ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے کل پرسوں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو اس میں بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آفٹر مائی وزٹ ٹو یو کے آئی ریئلائزڈ وائی سم پیپل کلوز ٹو عمران خان انڈر پلے دا سفرنگ آف بشرا عمران خان. مطلب یہ ان کا ایک بڑا کنسرن ہے اس معاملے کے اوپر کہ جی میری بہن کو لے کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یا پارٹی کے لوگوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو انہوں نے لکھا کہ the way people are respecting her bravery and her loyalty to her husband is amazing. If they are told the truth of how she has suffered, then it will increase people's respect and love for her. Some people close to Khan never want this for their own personal reasons and it has nothing to do with well-being of Imran Khan. انہوں نے کہا جی عمران خان کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو بشرا بی بی کی قربانیوں کا ذکر نہیں کر رہے. For example, people in the party were told not to be very vocal about her being poisoned because if Khan heard it, he will be depressed.
کہ جی ان کو مبینہ طور پہ کوئی زہر دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی ورنہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو دکھ ہوگا. So until she met Khan herself and we got message to IK, he didn't know she was poisoned or else he would have asked for urgent steps to be taken to secure her. انہوں نے کہا کہ جب ہماری پھر ملاقات ہوئی ہے تو تب انہوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے. It's important for PTI workers to know the truth. Should anything worse happen to Bushra Imran Khan, imagine how will IK feel. Her suffering must not be underplayed so that she can always get help on time. This is the only right way to help them both. اچھا, یہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے نا, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ بہت دیر سے جو ہے وہ ذکر کرتی رہی ہیں اس بات کا کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ان کی بہن کو, اور پارٹی کے اپنے لوگوں سے جو ہے وہ کافی ناراض نظر آئی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے وہ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے. حماد اظہر صاحب جو ہے انہوں نے اپنی روح پوشی ختم کر دی اور وہ پارٹی سیکریٹریٹ پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے حکم آیا تھا, عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام ملا تھا کہ اب آپ اپنے جو ہیں وہ باہر آ جائیں, انڈر گراؤنڈ نہ رہیں, اور اس لیے میں جو ہے باہر آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سمیت مراد سعید بھی جو ہیں وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے, جو انڈر گراؤنڈ ہیں وہ نہیں ہیں اور وہ پبلک ڈومین کے اندر وہ آ جائیں گے. اب یہ وہی کڑی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پرانے جو پلیئرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو حماد اظہر صاحب کا اس طرح باہر آ جانا یہ ایک اس کی نشانی ہے. اب دیکھتے ہیں مراد سعید بھی جو ہے وہ باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. بہت سے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے جی کہ حماد اظہر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ہیں اور وہ پاکستان سے باہر ہیں. کچھ نے اسپین کی بات کی, کچھ نے کچھ کہا, لیکن الٹیمیٹلی یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں, حماد اظہر آل دس ٹائم ہی واز اوور ہے. بلکہ ان کے اگینسٹ بھی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک لابی نے بڑا کام کیا پنجاب کے حوالے سے, خاص طور پہ ٹکٹس دینے کے حوالے سے بھی ان کے اگینسٹ کافی کام ہوا, لیکن آل دس ٹائم ہی واز ہیئر ان پاکستان, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی بھی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے آج کوئی متفرق درخواست بھی دائر کی ہے, تو وکیل نے کہا کہ جی اضافی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست دائر کی ہے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ آج شاہ صاحب نہیں آ سکے, کل انہوں نے تقریباً اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے. ذوالفقار نقوی نے جواب دیا کہ جی ہم نے بیان کا ٹرانسکرپٹ جمع کرانا ہے. ٹرانسکرپٹ کیا ہے؟ اضافی شواہد کی اپیل سے متعلقہ ہونے کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ اضافی شواہد ضروری ہیں یا نہیں ہیں. اپیلیں اب حتمی مرحلے میں ہیں. کل شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آج اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, آپ نے درخواست دے دی ہے, آپ کا حق ہے, ہم اس کو دیکھ لیں گے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے ان اپیلوں کو 2-3 مہینے التوا کا شکار رکھنا ہے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس درخواست کو اور مرکزی اپیل کو بھی پیر یا منگل کے لیے رکھ لیں. اس پہ وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ میں اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا. ذوالفقار نقوی نے بتایا کہ آئندہ سماعت پر حامد علی شاہ نہ آئے تو میں دلائل دے لوں گا. جسٹس عامر فاروق نے ذوالفقار نقوی کو ہدایت کی کہ حامد علی شاہ سے کہیں کہ کل آ جائیں ورنہ آپ ہی دلائل دیں. ذوالفقار نقوی نے صدا کی کہ مجھے 2 دن کا وقت دیا جائے. اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. شیر افضل مروت صاحب نے جناب پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کی آج. تھوڑی سی ذرا خاموش ہو گئے ہیں تو, لیکن اب دوبارہ انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا نگراں حکومت کے دور میں میرے خلاف 2 درجن سے زائد کیسز بنائے گئے, تمام کیسز ہائی کورٹ میں چیلنج کیے اور عدالت میں میری گرفتاری روک دی ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو یہ سیاسی انتقام ہوگا, اسی طرح کیسز اور سزائیں دیتے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ احتجاج ہوگا. انہوں نے کہا کہ پارٹی اختلافات سے متعلق میرے بیان پر عمران خان ناراض ہوئے تو میں نے پارٹی معاملات پر بیان بازی سے اجتناب کا اعلان کیا. میں کسی سے اختلافات نہیں رکھتا, لیکن لوگ مجھے نہیں چھوڑتے. مجھے پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا ہے, باقی کسی چیز سے نکالنا ہے تو نکال دیں, شو کاز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عمران خان سے ملاقات سے متعلق سوال پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جب عمران خان بلائیں گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی, ان سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شو کاز سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ابھی کل ہی پرسوں یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دے دیا ہے. آپ کو فرق بھی نہیں پڑتا لیکن آپ جواب بھی دے رہے ہیں, چلیں اچھی بات ہے, جواب دینا بھی چاہیے. اس کے علاوہ جناب دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کے درمیان اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, اور سابق اسپیکر اسد کیسر گزشتہ ماہ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے 2 سے 3 خفیہ ملاقاتیں اب تک کر چکے ہیں. یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے دنیا نیوز نے. عمران خان کی خصوصی ہدایت پر اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی اور مولانا کو ساتھ چلنے کی دعوت دی. پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے رہنماؤں کی
مولانا فضل الرحمان سے باضابطہ ملاقات بھی طے ہے. آئندہ 3 سے 4 روز میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرے گا، جس میں حکومت مخالف تحریک کے ایجنڈے اور مل کر تحریک چلانے پر غور ہوگا. ملاقات میں حکومت مخالف تحریک پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم گرینڈ الائنس یا نئے پلیٹ فارم سے چلانے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو آل دس وائل میرے خیال میں یہ خبر جو ہے ویسے علی امین گنڈا پور کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہوگی، بیکاز ہی واز نیور ان فیور آف دس تھنگ، اور جس قسم کے وہ بیانات دیتے رہے ہیں وہ اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ مولانا کی پریزنس سے یا مولانا کے قریب جانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے جو بن رہا ہے اس سے وہ زیادہ خوش نہیں تھے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب اسد کیسو صاحب تو 2-3 ملاقاتیں بھی ان سے کر چکے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ 2 بہت بڑی فورسز ہیں کے پی کی. مطلب پھر تو آپ سمجھ لیں کہ پورا کے پی اکٹھا ہو گیا نا، کیونکہ اگر سب سے بڑی جماعت اور سیکنڈ بڑی جماعت جو ہے وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو لیکن ظاہری بات ہے ماضی کے اندر وہ ڈیزل کے نعرے لگانا، یہودی کارڈ کا استعمال کرنا، مذہب کارڈ کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں کہنا، تو یہ بہت سے ڈفرینسز ہیں جو آلریڈی 2 جماعتوں کے اندر موجود ہیں. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے ملک کے حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی حکمت عملی بنانے پر زور دیتے ہوئے جلسوں کا شیڈیول طلب کر لیا ہے. اور منگل کو ڈیالہ جیل میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور لیگل ٹیم سے ہونے والی ملاقات میں عمران خان نے پنجاب میں بالخصوص جلسے کے شیڈیول مرتب کرنے کی ہدایت دی ہے. انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ فیصلہ آباد جلسے کی این او سی جاری نہ کرنے سے متعلق عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، جبکہ 8 جون کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو این او سی کے لیے درخواست دی گئی ہے. عمران خان نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں جلسے کرنے کا پلان ترتیب دینے اور حتمی شیڈیول جاری کرنے کا جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر آئندہ چند روز میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران گرینڈ اپوزیشن الائنس سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دیں گے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جناب ایک اور پورٹ فولیو دے دیا گیا ہے. انہیں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر بننے کے ساتھ ساتھ وزارت بین الصوبائی رابطہ کا جو اضافی چارج ہے وہ بھی دیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ چارج جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے پاس تھا، اب اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب نون لیگ کو پہلی دفعہ ڈچ کر دیا ہے. یہ پہلا جھٹکا ہے اور وہ معاملہ ہے جناب کہ اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کے تحفظات اور احتجاج کے باوجود 2 روز قبل پنجاب اسمبلی میں صوبائی حکومت کا پیش کردہ حق عزت بل جو ہے وہ 2024 منظور کرنے پر پیپلز پارٹی نے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون سے راہیں جدا کر لی ہیں. پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے کہا کہ حق عزت بل کے حوالے سے نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا. پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بل کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی. حق عزت بل کی منظوری کے روز تمام ارکان کو ایوان سے غیر حاضر رہنے کا کہا تھا. انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری کے روز پیپلز پارٹی کا کوئی رکن صوبائی اسمبلی ایوان میں موجود نہیں تھا. پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی جدوجہد میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. تو پیپلز پارٹی نے یہ پہلا معاملہ ہے جس کے اوپر نون لیگ کو ڈچ کیا ہے. دوسری جانب یہ بل اگر یہاں سے جو ہے وہ اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے گورنر پنجاب کی طرف بنتا ہے، اور گورنر پنجاب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور اس کے تحت جوڈیشل ایکٹیوزم پینل نے گورنر پنجاب کو ایک خط لکھا ہے کہ جناب اسے منظور نہ کیا جائے اور اس کو واپس بھیج دیا جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے. اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حقوق کے خلاف ہے. حق عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ ہے. حق عزت قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار کا گلا کاٹ دیا گیا ہے. ایک اور خبر جو ہے شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے 20 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ اس کی ایلوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پیسے درکار ہیں. اور یہ بیسکلی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یہ پیسے مانگے ہیں فار دا ڈیجیٹل انفارمیشن انفراسٹرکچر انیشیٹو DII. اس کے لیے جو ہے وہ آنے والے بجٹ کے اندر خاص رقم جو ہے وہ مختص کرنے کے لیے درخواست دی گئی ہے 20 ارب روپیہ. اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو سوشل میڈیا کو نکیل ڈالنے کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا بائی دا وے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیٹر ہے، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہی ہے خبر کہ کوئی بہت بڑی انٹرنیٹ کے اوپر فائر وال کی تیاری بھی جو ہے وہ منسٹری فار انفارمیشن اس کے اوپر کچھ کام کر رہی ہے. لیکن صحافیوں نے جب اس کے اوپر ایک آفیشیل ورژن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو جواب PTI کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ایکچولی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، لیکن ان کی طرف سے کچھ جواب نہیں دیا جا رہا کہ کیا واقعی ایسی کوئی فائر وال بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. پچھلے کئی مہینوں سے
صحافتی حلقوں کے اندر سوشل میڈیا یوزرز کانٹینٹ کریٹرز کے بیچ میں جو ہے یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید اس طرح کے کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے بیسکلی یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یوٹیوب کا ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا کچھ ایسے پیجز یا ایسے چینلز جو انڈیا کے خلاف یا بی جے پی کے خلاف یا نریندر مودی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, ان کا ایکسس انڈیا میں بلاک کروا دیتا ہے. انڈیا کے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو کیا یہ میرا سوال ہے, مجھے ظاہری بات ابھی خبر تو سامنے آئی نہیں ہے, کیا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بیسکلی کوئی اس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ پیجز جو پاکستان سے باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہوتے ہیں, کہیں ان کا ایکسس پاکستان میں بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ کہیں یہاں پہ ایکسس وہ پیجز ایکسس ہی نہ ہو سکیں. کیونکہ ظاہری بات ہے موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, موجودہ جو سیٹ اپ ہے, اس کو سب سے زیادہ جو پرابلمٹک ہوتی ہے اس میں سے بہت سی فیک نیوز بھی آتی ہیں, ہر قسم کا تبصرہ تجزیہ جو پاکستان سے باہر سے آ رہا ہوتا ہے. آپ فیک نیوز کے حوالے سے چلیں, ابھی ایک ڈیفیمیشن کا لا جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ پاکستان کے اندر تو آپ پھر بھی کچھ کر سکتے ہیں, آپ آرم ٹویسٹنگ بھی کر لیتے ہیں, یہاں پہ زیادتی بھی ہوتی ہے, یہ بھی ماننے والی بات ہے. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ایکسیس کس طرح کیا جائے, وہ لوگ جو انگلینڈ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا جرمنی میں ہیں, ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایکسیس کس طرح کیا جائے. تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ شاید ان کا ایکسیس جو ہے وہ پاکستان کی حد تک بند کر دیا جائے. تو لیکن یہ دیز آر آل جسٹ ریومرز, ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس میں حتمی شکل جو ہے اس کی کیسے باہر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.